یہ ہماری زمین ہے۔ ہماری زمین ہمارے سولر سسٹم میں موجود ہے اور یہ ہمارا سولر سسٹم ملکی وے گیلیکسی میں پایا جاتا ہے۔ ہماری زمین کے قریب ترین جو دوسری گیلیکسی پائی جاتی ہے وہ ہماری زمین سے 25 لاکھ نوری سال کے فاصلے پر ہے اور یہاں پہنچنے میں ہمیں 25 ارب سال لگ جائیں گے، اور اسی گیلیکسی سے باہر نکلنے میں ہمیں 2.5 ارب سال لگ جائیں گے۔ ذرا سوچئے کہ ہماری کائنات کتنی وسیع ہے کہ سائنسدانوں کے خیال کے مطابق یہاں 2 لاکھ کروڑ سے زیادہ گیلیکسیز موجود ہیں، تو ہمیں اس کائنات سے باہر نکلنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ یہ سن کر آپ اور بھی حیران ہو جائیں گے کہ سائنسدانوں نے ہماری کائنات کا جو حصہ آبزرو کیا ہے وہ صرف اور صرف 1% ہے یا اس سے بھی کم ہے، جس میں 2 لاکھ کروڑ سے زیادہ گیلیکسیز موجود ہیں، اور ہماری کائنات کا باقی حصہ جو کہ 99% ہے، جسے ہم نان آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں، اور یہ 99% حصہ کیا ہے، یہ کتنا بڑا ہے اور اس کے اندر کتنی بڑی بڑی گیلیکسیز موجود ہیں ہمیں نہیں پتہ، لیکن سائنسدانوں نے جو ہماری کائنات کا 1% حصہ آبزرو کیا ہے اس کے مطابق ہماری کائنات کتنی بڑی ہے، اس کے اندر کتنے سٹارز، پلانٹس اور گلیکسیز ہیں، اور میرے رب کی شان کیا ہے جس نے اتنی وسیع و عریض کائنات تخلیق کی ہے، یہ سب ہمیں اس ڈاکومنٹری میں ہم جانیں گے۔ جب بھی ہم زمین پر سفر کرتے ہیں تو ہم فاصلوں کی پیمائش کلومیٹرز یا مائلز میں کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے خلا کے اندر سفر کی تو کلومیٹرز یا مائلز میں ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی کرے بھی صحیح تو کتنا کہے، 1 لاکھ کلومیٹر، 1 کروڑ کلومیٹر، 1 ارب کلومیٹر یا 1 کھرب کلومیٹر، اس سے اوپر تو اب ہم جا بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو اس مسئلے کے حل کے لیے سائنسدانوں نے لائٹ ایئر کا یونٹ انٹروڈیوس کروایا ہے، جو کہ آپ کے پاس روشنی جو ہے وہ کائنات کی سب سے تیز رفتار چیز ہے، اور روشنی 1 سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ اگر ہم اس رفتار سے پورا 1 دن سفر کریں تو اسے 1 لائٹ ڈے کہتے ہیں، اور اگر ہم روشنی کی رفتار سے 1 سال تک سفر کریں تو اسے 1 لائٹ ایئر کہتے ہیں، اور 1 لائٹ ایئر کو اگر ہم کلومیٹرز میں کہیں تو 1 لائٹ ایئر آپ کے پاس 95 کھرب کلومیٹر کے برابر ہوگا۔ مطلب جب بھی ہم کہیں گے کہ 1 لائٹ ایئر کا فاصلہ تو اس کا مطلب ہوگا 95 کھرب کلومیٹر کا فاصلہ۔ ہماری زمین جہاں ہم رہتے ہیں، جس پر آج ہم اور آپ بیٹھے ہیں، ہمارے حساب سے ہماری زمین بہت بڑی ہے، جس کا ڈایامیٹر 13,000 کلومیٹر ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ ہماری کائنات کے سامنے ہماری زمین کتنی بڑی ہے۔ یہ جاننے کے لیے ہم زمین کے قریب ترین آبجیکٹ چاند کی بات کرتے ہیں، جو کہ زمین سے 3,85,000 کلومیٹر دور ہے۔ یہ دوری اتنی زیادہ ہے کہ زمین کی 7 ارب آبادی میں سے صرف 12 لوگ ہی چاند پر اب تک جا پائے ہیں، اور 20 جولائی سن 1969 کا ہی دن تھا جب زمین سے پہلے انسان یعنی نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر پہلا قدم رکھا، اور پہلی بار کوئی انسان زمین سے اتنا دور کھڑا تھا اور چاند سے زمین کو دیکھ رہا تھا، جو کہ کچھ ایسی دکھائی دے رہی تھی۔ اور اب بات کرتے ہیں مارس کی، جو ہم سے 394 ملین کلومیٹر یا یوں کہیں کہ تقریباً 40 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مارس کی سطح پر اسپیس پروب کی مدد سے ہم نے زمین کی ایک تصویر لی تھی، جو کہ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اور اس میں ہمیں ایک چھوٹا سا ڈاٹ نظر آ رہا ہے۔ یہ ڈاٹ نہیں ہے بلکہ ہماری زمین ہے، جو کہ مارس کی سطح سے کچھ اس طرح کی دکھائی دیتی ہے۔ اور اب اگر ہم یہاں سے تھوڑا اور دور جائیں تو بات کرتے ہیں واؤجر اسپیس کرافٹ کی، جسے 5 ستمبر 1977 میں لانچ کیا گیا تھا۔
اس کا مقصد مریخ کی بہت ہی قریب سے جا کر ہائی ریزولوشن تصاویر لے کر زمین تک بھیجنا تھا۔ اس نے مریخ کے قریب سے کھینچی گئی تصاویر زمین پر بھیجیں اور مریخ سے آگے بڑھ گیا، اور اس کے بعد ہمارے سولر سسٹم سے باہر نکلتے وقت واؤچر 1 نے ایک تصویر کھینچی جس میں ایک ڈاٹ نظر آ رہا ہے جو دیکھنے میں کچھ خاصا دکھائی نہیں دے رہا، لیکن یہ ہماری زمین ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں میں اور آپ اور ہم سب رہتے ہیں، لیکن یہاں سے یہ بہت ہی زیادہ چھوٹی دکھائی دے رہی ہے۔ واؤچر 1 اسپیس کرافٹ 17 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے آگے ٹریول کر رہا ہے، اور 25 اگست سن 2012 میں اس نے ہیلاپس کو کراس کیا، جو کہ ہمارے سولر سسٹم کی باؤنڈری ہے، جو کہ ہمارے سورج سے 18 ارب کلومیٹر دور ہے۔ یہاں تک واؤچر اسپیس کرافٹ کو پہنچنے میں 43 سال لگ گئے، اور ایک لائٹ ڈے جو کہ 25 ارب کلومیٹر کے برابر ہے، اس کو کمپلیٹ کرنے میں واؤچر اسپیس کرافٹ کو 64 سال لگ جائیں۔ ہمارا سورج جس گلیکسی میں موجود ہے اسے ملکی وے کہتے ہیں، اور اس گلیکسی میں ہمارے سورج کی طرح کے تقریباً 10,000 کروڑ سے زیادہ سورج پائے جاتے ہیں، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ تقریباً 20 سے 50% سورج ایسے ہیں جن کے گرد ہماری زمین کی طرح کے سیارے گردش میں ہیں، اور جہاں پر زندگی کے کچھ امکانات پائے جاتے ہیں۔ اور انہی ستاروں میں سے ہمارے سورج کا قریب ترین ستارہ الفا سینٹوری ہے، جو کہ سورج سے تقریباً 4 نوری سال یا لائٹ ایئر کے فاصلے پر ہے۔ وہاں تک پہنچنے میں واؤچر کو 74,000 سال لگ جائیں گے۔ اس کے بعد ہماری ملکی وے گلیکسی کا سب سے بڑا ستارہ اسٹیفنسن 18 آتا ہے، جو کہ ہم سے 19,570 لائٹ ایئر دور ہے، اور وہاں تک پہنچنے میں ہمیں 36 کروڑ سال لگ جائیں گے۔ اتنی بڑی ملکی وے گلیکسی جس میں 10,000 کروڑ سے زیادہ سٹارز یعنی سورج اور اربوں پلانٹس پائے جاتے ہیں، جس میں ہماری زمین اور ہمارے سولر سسٹم کی کوئی اوقات نہیں، اور ہماری تو بات ہی نہ کریں، اور جس کا ڈایامیٹر 1,00,000 لائٹ ایئر ہے، یعنی ملکی وے گلیکسی سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں 1 ارب سال سے زیادہ کا وقت لگ جائے گا، یعنی اس سے باہر نکلنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ابھی یہاں پر تھوڑا رکیے، سانس لیجئے، کیونکہ خلا کا سفر ابھی تو ہم نے بس شروع ہی کیا ہے۔ ہماری ملکی وے گلیکسی کے سب سے قریب والی گلیکسی کا نام اینڈرومیڈا ہے، جس کا ڈایامیٹر 2,20,000 نوری سال یا لائٹ ایئر ہے، یعنی کہ ملکی وے گلیکسی سے دگنا بڑی گلیکسی، اور یہ ہم سے 25 لاکھ لائٹ ایئر کے فاصلے پر ہے، یعنی وہاں تک پہنچنے میں ہمیں 25 ارب سال لگ جائیں گے۔ لیکن یہ دونوں بہت بڑی گلیکسیز کچھ بھی نہیں ہیں، اور اگر ان دونوں گلیکسیز کو زوم آؤٹ کیا جائے تو آپ دیکھیں گے لوکل گروپ آف کلسٹرز کو، جس میں ملکی وے گلیکسی کی طرح کی 60 گلیکسیز موجود ہیں، جس کا سائز ایک کارنر سے دوسرے کارنر تک 1 کروڑ لائٹ ایئر ہے، اور اگر اسے بھی زوم آؤٹ کیا جائے تو آپ دیکھیں گے ورگو سپر کلسٹر کو، جس کے اندر لوکل گروپ آف کلسٹرز ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہاں 100 سے زیادہ لوکل گروپ آف کلسٹرز موجود ہیں، جس کا سائز 11 کروڑ لائٹ ایئر ہے، لیکن اگر اسے بھی زوم آؤٹ کیا جائے تو آپ کا دماغ چکرا جائے گا، کیونکہ آپ کو ملے گا لیناکیا سپر کلسٹر، جس کے اندر ورگو سپر کلسٹرز کا سائز ایک ریت کے ذرے کے برابر ہے، اور اس کا سائز کتنا ہے؟ وہ ہے آپ کے پاس 52 کروڑ لائٹ ایئر۔ لیکن ابھی دل تھام کر بیٹھیں، کیونکہ اب
اسے بھی زوم آؤٹ کیا جائے تو منہ سے بے اختیار اللہ اکبر یعنی اللہ بہت بڑا ہے کی صدا نکلتی ہے۔ اور اب یہ ہے ہماری کائنات جس کے اندر لیناکیا سپر کلسٹر بھی ریت کے ایک چھوٹے سے ذرے کے برابر ہے۔ یہ ہے میرے رب کی شان جس میں ہماری آبزرویبل کائنات جس کے اندر 2,00,000 کروڑ سے زیادہ گیلیکسیز موجود ہیں، ان سب گیلیکسیز میں اتنے پلانٹس اور سٹارز ہیں جتنے ہماری زمین پر ریت کے ذرے بھی نہیں ہیں، اور جس کے اندر ہماری زمین، ہمارا سولر سسٹم اور ہماری ملکی وے کی کوئی اوقات نہیں۔ اور پھر اب اگر یہاں سے جتنی مرضی کوئی بڑی مائکروسکوپ یا الٹرا مائکروسکوپ سے دیکھنا چاہے تو بھی وہ ہمیں نہیں دیکھ پائے گا۔ یہ ہے میرے رب کی شان کہ 1% آبزرویبل یونیورس، اور اس آبزرویبل یونیورس کا سینٹر اگر ہماری زمین کو فرض کیا جائے، جو حقیقت میں ہے نہیں لیکن اگر مان لیا جائے تو زمین کو سینٹر میں رکھتے ہیں تو ہماری کائنات دونوں طرف سے 46 ارب 50 کروڑ لائٹ ایئر ہے، یعنی ٹوٹل 9,300 کروڑ لائٹ ایئر۔ اب اس میں کائنات کا جو حصہ بتایا گیا ہے وہ آبزرویبل یونیورس ہے۔ سائنسدانوں نے ہماری کائنات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک آبزرویبل یونیورس جس کو آج تک سائنسدان دیکھ پائے ہیں، اور دوسری طرف ہے نان آبزرویبل یا پھر دا ہول یونیورس جو کہ 99% ہے جسے ہم آج تک نہیں دیکھ پائے۔ مثال کے طور پر جب آپ ایک کرکٹ گراؤنڈ پر کھڑے ہوں تو آپ کرکٹ گراؤنڈ کو ہر طرف سے دیکھ سکتے ہیں اور اس میں موجود ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ گراؤنڈ سے باہر کچھ موجود ہی نہیں، یعنی آپ جتنی دور تک دیکھ پاتے ہیں اسے آبزرویبل یونیورس کہیں، اور جہاں تک نہیں دیکھ پاتے اسے نان آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں، جو کہ آبزرویبل یونیورس سے کئی گنا بڑی ہو سکتی ہے، اور ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس نان آبزرویبل یونیورس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ اتنی دوری سے روشنی آج تک ہماری زمین تک پہنچ ہی نہیں پائی، اور شاید کبھی پہنچ بھی نہ پائے، کیونکہ ہماری کائنات روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کائنات کا 99% حصہ ہم سے ہمیشہ چھپا ہی رہے گا۔ ہماری یہ کائنات نان آبزرویبل یونیورس اور آبزرویبل یونیورس سے مل کر بنی ہے۔ دوسری طرف کاسمک انفلیشن تھیوری کے مطابق دا نان آبزرویبل یونیورس دا آبزرویبل یونیورس کے کمپیریزن میں 150 سیکسٹیلین جتنی بڑی ہو سکتی ہے، جس میں اتنے نمبر آف زیروز ہوں گے۔ مثال کے طور پر آبزرویبل یونیورس اگر فٹ بال کے سائز کے برابر ہو تو پوری کائنات ہماری زمین کے سائز کے برابر ہوگی، یعنی آپ اگر فٹ بال میں رہ رہے ہوں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے باہر بھی کچھ ہے یا نہیں، اور ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری کائنات کے جتنی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں یونیورس ہوں گی، اور یہ کروڑوں کی تعداد میں مل کر بنتی ہیں ایک ملٹی ورس، اور کیا پتہ ان ملٹی ورس کے اوپر کوئی سپر ملٹی ورس ہو جس میں لاکھوں کروڑوں ملٹی ورس ہوں۔ یہ ہے ہماری کائنات۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے رب کی شان جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ جس نے ہمارے لیے اتنی بڑی کائنات کو تخلیق کیا۔